السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ملک باسط محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب زندگی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے زندگی بے سکون ہو جائے، زندگی جینے کا دل ہی نہ کرے، تو اس ٹائم کیا کرنا چاہیے۔ میں کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ رکے رہتے ہیں، ان کو آپ نے سائیڈ پہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لائف میں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد کچھ ایسی چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں، وہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ انسان یہ چیز سوچتا ہے کہ میں اس لائف کو کیسے گزاروں، کیسے اس زندگی سے نکلوں، ایسی تکلیف سے نکلوں، اور کیسے اس زندگی کو ہم پوری لائف کو گزاریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھانے لگا ہوں۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس میں آپ کے لیے مختلف چیپٹرز آتے ہیں۔ آپ کے لیے دکھی چیپٹرز بھی آئیں گے، زندگی میں غم تکلیف والے چیپٹرز آئیں گے، آپ کے لیے خوشیوں والے چیپٹرز آئیں گے، آپ کے لیے مایوسی والے چیپٹرز آئیں گے۔ لیکن آپ نے صرف ایک ہی چیپٹر پہ نہیں رکے رہنا۔ اب آپ کی اگر لائف میں اس ٹائم اگر کوئی مایوسی والا یا کوئی بیڈ فیلنگز والا یا تکلیف والا چیپٹر چل رہا ہے، تو آپ اسی کے اوپر نہ رکے رہیں، کہ جب تک آپ ایک ہی چیپٹر پر رکے رہیں گے، آپ پیج کو چینج نہیں کریں گے، تو آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آنے والا۔ کیونکہ ایک چیپٹر اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہے جو غم والا ہے، تو آپ پیج کو پلٹیں گے، ہو سکتا ہے کہ اگلا چیپٹر آپ کی خوشیوں والا ہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں اگر ہم سیڈ ہیں، ہم دکھی ہیں، تو کوئی چیپٹر ایسا آ گیا ہے کہ جو ہمیں پریشان کر رہا ہے، مشکل کر رہا ہے، تو ہم اس چیپٹر کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس سے آگے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے، ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں ایک چیز ٹوٹ گئی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو اس چیز کو آپ چھوڑ دیں یا اس چیز کو آپ جوڑ لیں۔ یعنی کہ اگر وہ چیز آپ سے جڑتی ہے دوبارہ، تو آپ اس کو جوڑ کے آپ اس کو صحیح کر لیں اپنے ساتھ، جیسے آپ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صحیح نہیں ہو رہی، تو اس کو چھوڑنے میں ہی بھلائی ہے۔ جب آپ اس کے لیے مینٹلی طور پر سوچتے جائیں گے، نہ تو وہ جڑنے کا نام لے رہی ہے، اور نہ ہی وہ آپ کے ساتھ صحیح ہونے کا نام لے رہی ہے، اور نہ آپ اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، تو یہ مشکل آپ کے لیے پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو سائیڈ پہ نہیں کر رہے۔ آپ اپنے دماغ کو وہیں کا وہیں اور اپنے دل کو وہیں کا وہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہی چیز ہمیں چاہیے۔ اگر وہ نہیں چاہیے، مل رہی، تو اس کو چھوڑ دیں۔ سم ٹائم ہمارے ذہن میں ایسی بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پھول نہیں ملا، تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں یہ پھول کیوں نہیں ملا؟ لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے پھولوں کا ٹوکرا رکھا ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جو چیز اللہ پاک نے ہمارے لیے ڈیسائیڈ کر لی ہے، ہمارا اسی میں خوش رہنے میں ہماری بھلائی ہے۔ نمبر 2 پہ ایک چیز بتاؤں گا آپ کو۔ کوئی بھی آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے، تو آپ اس کو ضائع نہ کریں۔ ہم اکثر اپنے ساتھ ناانصافی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اور مسئلے پریشانیاں ہماری لائف میں ہم خود لے کر آتے ہیں، بنتی ہیں۔ اگر ہمیں کہیں ہنسنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہمیں وہاں پہ ہنسنا نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں وہاں پہ ہنسنا چاہیے۔ اگر کہیں ہمیں گھومنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہمیں وہاں گھومنے کے لیے جانا چاہیے۔ اگر ہمیں کہیں کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، تو اس میں بھی دل لگا کر کھیلنا چاہیے۔ یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں جو انسان کو ریفریش کرتی ہیں، انسان کے مائنڈ کو ریفریش کرتی ہیں۔ آپ کو بھی ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ جو بھی اپرچونٹی ملتی ہے، اسمائل کا آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے، تو آپ اسمائل کریں۔ ایک زندگی میں آپ اپنی اسمائل کو لے کر آ جائیں۔ اگر آپ اپنی اسمائل کو لے کر آ جاتے ہیں، تو آپ سے غم اس طرح بھاگ جائیں گے، کبھی آپ کے ساتھ غم تھے ہی نہیں، لیکن آپ اسمائل کو لے کر آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ آپ اس زندگی کے اسی ایک چیپٹر پہ رک گئے ہیں۔ آپ اپنے اس چیپٹر کو بدلی کر کے دیکھیں تو صحیح، اگلے چیپٹر میں کیا لکھا ہے۔ پچھلے چیپٹر کو ہی آپ دیکھ ہی جائیں گے، اس کو ہی پڑھنا، اسی کو دیکھنا، تو زندگی آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جائے گی۔ نمبر 3 پہ ایک آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جس میں آپ کے اندر انرجی پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ اپنی اندر انرجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسٹرینتھ چاہتے ہیں، تو لائف میں کچھ کر کے دکھائیں۔ ہر انسان کی زندگی میں تکلیف، درد، دکھ، مایوسی، یہ ساری چیزیں لگی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو چیز ایک آپ کو نہیں ملی، اس کی وجہ سے آپ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کی اور بھی بہت ساری خواہشات ہیں، آپ ان کے لیے دیکھیں، ان کو دیکھیں۔ اگر آپ کو ایک چیز نہیں ملی، اسے سائیڈ پہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بھلے کی نہ ہو، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو نہیں دی۔
ذرا اس چیز کو بھی سوچیں، ہر دن اچھا نہیں ہوتا، ہر دن برا بھی نہیں ہوتا، اس برے دن میں بھی کوئی نہ کچھ آپ کو اچھا ملتا ہے، یعنی کہ برے دنوں سے آپ کو سبق ملتا ہے، برے دنوں سے آپ سیکھتے ہیں۔ آپ کے اندر جو برے دن آتے ہیں وہ آپ کو سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ کے لائف میں برے دن نہیں آئیں گے، تکلیفیں نہیں آئیں گی، تو آپ کبھی بھی اپنی لائف کو نہیں سمجھ سکتے اور کبھی بھی اپنی لائف کو نہیں سیکھ سکتے۔ آپ بتائیں، کیا آپ نے اپنی تکلیف سے سیکھا نہیں ہے؟ کہ جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے اس تکلیف سے عقل سیکھی ہے، آپ کو عقل آئی ہے کہ میں نے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی۔ آپ نے عقل سیکھی ہے اس غلطی سے، جو آپ نے غلطی کی اور اس غلطی کی وجہ سے آپ کو تکلیف آئی، آپ وہ غلطی کرتے ہی نہ، اور آپ تب تک ان غلطیوں میں، ان تکلیفوں میں پھنستے رہیں گے جب تک آپ غلطیاں کرتے رہیں گے، آپ ان غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اپنے تکلیف سے ہی سیکھا ہے نا۔ جب آپ کو تکلیف ہوئی تو اس کے بعد آپ کو یہ احساس ہوا کہ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ غلطیاں ایک سبق ہوتی ہیں۔ سبق تو کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں ایسا سبق دے جاتے ہیں کہ انسان نے جو پوری لائف میں کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا، وہ کچھ لوگ ایسا سبق دے جاتے ہیں کہ انسان پوری زندگی یاد رکھتا ہے۔ تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ ایک واشنگ مشین کی طرح ہوتی ہیں، جو واشنگ مشین کپڑوں کو نچوڑتی ہے، رگڑتی ہے، وہ انہی کپڑوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح تکلیفیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، آپ کو نچوڑتی ہیں، آپ کو رگڑ کر رکھ دیتی ہیں اور آپ کو واش کرتی ہیں۔ آپ کو اس تکلیف کے بعد آپ اور زیادہ برائٹ ہو کر نکلتے ہیں۔ جب آپ اس تکلیف کے بعد آپ اور زیادہ سیکھ کر نکھرتے ہیں، اور زیادہ لائف میں بیٹر ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر اور سٹرینتھ آتی ہے۔ تکلیف صرف اور صرف آپ کی دھلائی کے لیے ہی آتی ہے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں سیکھ کر آگے بڑھیں اور اپنی زندگی کو جینا سیکھیں۔ جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں یہ بھی آپ کو کوئی سبق سکھانے آئی ہے۔ آپ جب چھوٹے تھے تو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی درد نہیں تھا، کھایا پیا سو گیا، اٹھا، کوئی بیمار ہے، کوئی ٹھیک ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اپنی زندگی موج مستی میں گزر رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے بڑے ہوئے، تکلیفیں بڑھتی گئی، ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، سر کے اوپر بوجھ آنا شروع ہوا، مشکلات آ گئیں لائف میں، تو جو تکلیف ہوتی ہے یہ سکھانے کے لیے ہی آتی ہے۔ اگر آپ کی لائف میں تکلیف آئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی تکلیف آپ کو عقل دلانے کے لیے آئی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی مشکلات دور کرے، آپ کے سارے دکھ درد دھو دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔